نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری معلم القرآن کورس کی 14 نمبر کلاس ہے۔ گزشتہ 13 کلاسز کے اندر ہم 5 اسباق اپنے معلم القرآن کورس کے پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھی تھیں۔ ہم نے لفظ اور اس کی اقسام، پھر ہر قسم کی تعریف، اس کی علامات، پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک علامت کی تفصیل ہم نے یہ جانا تھا اور پڑھا تھا۔ جو اسباق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں انہی اسباق میں سے کچھ سوالات بنا کر دیے گئے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹی کے لیے بہت ہی انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 1، یہ ہمارا پہلا ٹیسٹ ہے جو پہلے 5 اسباق کے بعد ہے۔ تو پہلا سوال ہے، علامت پہچان کر درج ذیل الفاظ کے اسم، فعل اور حرف ہونے کی نشاندہی کریں۔ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کے اوپر علامات لگائی گئی ہیں، اور علامت وہ ہے جس کو انہوں نے رنگین کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، کچھ الفاظ ہیں، ان میں سے اکثر ترین حصہ جو ہے وہ بلیک کلر کا ہے، اور کچھ کو انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہ جو ہائی لائٹ کلر کے ساتھ ہے، اس علامت کو آپ نے دیکھ کر بتانا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہے، اس میں سے الفاظ کے اوپر جو علامات لگی ہوئی ہیں آپ نے ان کو دیکھ کر بتانا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ، جی یہ الصلاۃ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جی الصلاۃ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے بیکاز اس میں الف لام آ گیا شروع میں اور بس آخر میں گول تھا، اور یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو الصلاۃ جو ہے یہ اسم ہے، اور علامت کون سی ہے اسم والی؟ کہ یہ الف لام اس کے شروع میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے فسقن۔ فسقن، جی یہ کیا ہے؟ فسقن جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ یہ صفت ہے اور آخر میں جو ہے وہ تنوین ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو فسقن جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے یعلمون۔ جی یہ فعل ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ فعل کی پہچاننے کی علامات جو شروع میں آتی ہیں ان میں سے یہ یا ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہاں پر فعل ہے یہ، اور علامت کیا ہے فعل کی؟ کہ اس کے شروع میں یا آ رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہے کاسبت۔ جی یہ فعل ہے، اور اس کے اوپر جو تا ہے یہ جو آپ نے بتائی تھی تا ساکن والی، جی یہ وہ ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ کاسبت یہ فعل ہے، اور اس کی علامت کون سی ہے فعل والی؟ کہ اس کے آخر میں تا ساکن آ رہی ہے، اس لیے کاسبت جو ہے یہ فعل ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے یومن۔ جی یومن اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ سر یہ اسم ہے، اس کے آخر میں 2 تنوین آ رہی ہے نا، تنوین آ رہی ہے۔ تو یومن، جی بالکل جزاک اللہ خیرہ۔ یومن انہوں نے بتایا کہ یومن اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد لفظ ہے ظلماتن۔ ظلماتن، ظلماتن یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، جی ایک علامت یہ ہوگی تنوین آ رہی ہے۔ اور اس کے لاسٹ میں الف تا ہے۔ جی بالکل، تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف تا ہوگا تو اس کو بھی اسم کہیں گے۔ اس کے بعد ہے لا، لام زبر الف لا۔ جی یہ لا جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ حرف ہے، حرف ہے، کیونکہ یہ جو ہے اسم اور فعل کو ملانے کے لیے یوز ہوتا ہے، جی اور اب الگ سے آئے تو اپنے آپ میں کوئی میننگ کا نہیں کوئی خاص عمل ہوتا ہے۔ جی بالکل جزاک اللہ خیرہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ لا جو ہے یہ حرف ہے، کیونکہ یہ اپنا الگ معنی نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے من۔ یہ سب من بھی یہ حرف ہے، اس کا بھی علیحدہ سے کوئی معنی نہیں ہے، یہ بھی اسموں اور فعلوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
جی بالکل. تو یہ مین جو ہے یہ حرف ہے اور یہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے, الگ استعمال ہو تو معنی نہیں دیتا. جی اس کے بعد لفظ ہے قد سمع. قد سمع تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, یہ حرف ہے؟ فعل. فعل ہے. کیا علامت ہے؟ قد اس جی کے علامت. بالکل, جزاک اللہ خیرہ. تو قد سمع یہ فعل ہے اور علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد آ رہا ہے, قاف اور دال. اس کے بعد لفظ ہے سجدتو. سجدتو. جی سجدتو کیا لفظ ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, یہ حرف ہے؟ جو فعل ہے جی یہ فعل ہے. کون سی علامت ہے؟ یہ اس کے اوپر شدہ اور دال جو ہے سوری تا جو ہے تا اور اس کے اوپر شد ہے, تا جی مشدد اور اس کے اوپر پیش ہے. تو سجدتو جو ہے یہ فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا مشدد اور اس کے اوپر پیش ہے. جی اس کے بعد لفظ ہے اقولو. اقولو یہ اسم ہے, فعل ہے, یہ حرف ہے؟ فعل ہے کیونکہ اس کے اسٹارٹ میں حمزہ ہے. جی بالکل. تو اقولو جو ہے یہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے, تو جس لفظ کے شروع میں حمزہ آ جائے گا تو اس کو فعل کہیں گے. اس کے بعد لفظ ہے نبیون. سر اسم ہے, اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. جی بالکل. تو نبیون جو ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. اس کے بعد لفظ ہے محسن. یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی تنوین آ رہی ہے. جی بالکل. اس کے بعد لفظ ہے قلیلتن. قلیلتن یہ اسم ہے تنوین ہے اس کے اوپر ایک تنوین ہے, ایک دوسری علامت بھی ہے, تا جو گول والا گولتا. تا ہوتی ہے. گولتا کیا نہیں, گولتا یہ اسم کے آخر میں آ رہی ہے. جی اس کے بعد لفظ ہے الثمرات. جی الثمرات اسم ہے, فعل ہے, یہ حرف ہے؟ اسم الثمرات. ہے, اس کے آخر میں الف تا ہے. جی بالکل. الثمرات یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف تا آ رہی ہے. اس کے بعد لفظ ہے العلیم. العلیم اسم ہے اسم ہے کیونکہ الف لام کی وجہ سے ہم اس جی کو بالکل. سمجھتے ہیں. العلیم یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. اس کے بعد لفظ ہے انا. یہ حرف ہے. جی بالکل. انا جو ہے یہ حرف ہے. تو آگے والا لفظ ہے السماوات. السماوات تو اسم ہے, فعل ہے, یہ حرف ہے. علامت کون سی ہے؟ الف لام in the beginning اور تا کسرہ الف صغیرہ اور تا at the end. الف لا جو ہے یہ الف لام شروع میں آ گیا, ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر, یعنی الف تا تھا اور الف کو کھڑی زبر سے بدلا گیا ہے. اس کے بعد لفظ ہے النار. النار سر یہ اسم ہے, اس اس کے آگے جو الف لام آ رہی جی اس وجہ سے یہ خاص اسم ہے. جی بالکل. الف النار جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. اس کے بعد ہے دمن. دمن جو ہے یہ اسم ہے, فعل ہے, یہ حرف ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے. جی بالکل. اس کے بعد دوسرا سوال ہے علامت پہچان کر درست ترجمہ تحریر کریں. یعنی یہاں پر کچھ علامات فعل کے آخر میں اور شروع میں دی گئی ہیں, آپ نے اس علامت کو دیکھ کر بتانا ہے کہ یہ علامت کس کے لیے استعمال کی گئی ہے. پہلا لفظ ہے قلتا. قلتا. اب قلتا جو ہے اس کے آخر میں تا زبر تا آ رہی ہے, قلتا. جی اس علامت کو دیکھ کر آپ درست ترجمہ بتائیں گے. یہ جو اس کے نیچے تا زبر تا جو ہے یہ یعنی کہ فعل کے آخر میں آتا ہے اور اس کے مطلب ہے تو نے کہا, قلتا تو نے کہا. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے یرزقو. یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. تو یہ وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. اس کے بعد تیسرا لفظ ہے اعبدو. میں عبادت کرتی ہوں یا میں عبادت کروں گی. ایک معنی یہ ہو گیا. اس کے بعد چوتھا لفظ ہے جیتی. جیتی ترجمہ ہے کہ تو ایک عورت آئی. جی بالکل, تو ایک عورت آئی. اس کے بعد ہے پانچواں لفظ ہے نعلمو. نعلمو نعلمو ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. جی بالکل. نعلمو کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے, تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کے بعد لفظ ہے خلقتو. میں نے پیدا کیا. جی بالکل, میں نے پیدا کیا. اس کے بعد لفظ ہے تقولو. تو کہتا ہے, تو کہے گا. جی کسبت. اس ایک عورت نے کمایا. جی اس کے بعد یقتلو. یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. یقتلو کا معنی وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. جی اس کے بعد لفظ ہے خلقتا. جی خلقتا اس کا معنی کریں گے, خلقتا تو نے پیدا کیا. جی 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 خلقتا تو نے پیدا کیا. جی اس کے بعد ہے تدخلو.
یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے تو ایک مرد داخل ہوتا ہے جی یا ہوگا؟ تو ایک مرد داخل ہوتا ہے یا ہوگا. اس کے بعد لفظ ہے نعبدو. جی نعبدو. ہم عبادت کرتے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد لفظ ہے اخلقو. میں پیدا کرتی ہوں یا کروں گی، مذکر مؤنث دونوں، یا کروں گا. جی بالکل. جی اس کے بعد لفظ ہے عملتا. عملتا تو ایک مرد نے عمل کیا. عمل کیا، تو یہ ماضی والا معنی اس کے اندر کریں گے. اس کے بعد لفظ ہے رزقتا. رزقتا، تو ایک مرد نے رزق دیا. تو نے رزق دیا. جی اس کے بعد ہے صدقت. صدقت. صدقہ اس کے آخر میں لگی ہے تا ساکن، وہ تا جو یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مونس ہے، اس نے سچ کہا، اس جی عورت نے سچ کہا. بالکل، جزاک اللہ خیرہ. اس ایک عورت نے سچ کہا. اس کے بعد ہے یعلم. وہ علم رکھتا ہے یا وہ جانتا ہے؟ وہ ایک مرد جانتا ہے یا وہ ایک مرد جانے گا. جی اس کے بعد لفظ ہے تظلمون. تظلمون. تم سب مرد پر ظلم کیا جائے گا. جی تم سب مرد ظلم کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے. اس کے بعد ہمارا تیسرا سوال ہے ترجمے کی مدد سے مناسب علامت لگائیں. یہ دیکھیں اس کے شروع میں ترجمہ دیا گیا ہے اور آپ نے اس ترجمے کے اعتبار سے اس فعل کے آخر میں علامت لگانی ہے. پہلا لفظ ہے تو بھر گئی ہے. تو بھر گئی ہے. اس کے آخر میں آپ نے علامت لگانی ہے. یہ سر یہ ہے کہ تازہ تی لگے گا، یہ مونس کے لیے تو بھر گئی ہے. جی بالکل. تو کیا معنی بن جائے، تو لفظ پورا کیا بن جائے گا؟ تو بھر گئی. امتلاتی. امتلاتی. جی تو امتلاتی، تا کے نیچے کیا لگا دیں گے؟ زیر. تو یہ پورا لفظ بن جائے گا امتلاتی. اس کے بعد ہے میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں. اس کے آگے حمزہ آئے گی، حمزہ علی جی بالکل. اعبدو. جی اس کے بعد ہے میں نے فضیلت دی. میں نے فضیلت دی. جی اس کے آخر میں کون سی علامت لگائیں گے؟ اس کے آخر میں تا کے اوپر دمہ آئے گا. جی فضلتو. فضلتو. اس کے بعد ہے تو پیدا کرتا ہے. اس میں آئے گا تخلقو، تا جی فتح کے ساتھ. جی بالکل. تو تخلقو لفظ بن جائے گا. اس کے بعد لفظ ہے اس مؤنث نے جھوٹ بولا، یعنی اس ایک عورت نے جھوٹ بولا. کذبت. جی یعنی کہ تا ساکن. تا ساکن اس کے آخر میں لگے گی، تو لفظ کیا بن جائے گا؟ کذبت. کذبت. اس کے بعد لفظ ہے وہ چلتی ہے، یعنی ایک عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ چلتی ہے. تو تمشی. تمشی. اس کے بعد لفظ ہے تو نے انعام کیا. انعمتا. ہاں جی انعامتا، یعنی تا اور اس کے اوپر زبر، تو انعامتا تو نے انعام کیا. اس کے بعد لفظ ہے تو عزت دیتا ہے. تو عزو. ہاں جی تو اس کے شروع میں تا لگے گی. علامت بتائیں کہ تا لگے گی اور لفظ کیا بن جائے گا؟ تو عزو. تو عزو. جی اس کے بعد لفظ ہے میں چاہتا ہوں. سر حمزہ آئے گا. تو شاؤ کے شروع میں حمزہ لگے گا، تو لفظ کیا بن جائے گا؟ اشاؤ. 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 اس کے بعد لفظ ہے کام نہیں آئے گی. کام نہیں آئے گی. تجزی. تا مونس بھی کا جی بھی جی معنی دیتی ہے. تجزی. تجزی. اس کے بعد لفظ ہے ہم رزق دیتے ہیں. ہم رزق دیتے ہیں. جی کیا علامت آئے گی؟ یہاں پہ نون فتح کے ساتھ آئے گا نرزقو. جی بالکل. اس کے بعد لفظ ہے وہ کہتا ہے. جی اس کے شروع میں کون سی علامت آئے گی؟ یا زبر یقولو. جی بالکل یقولو بن جائے گا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 مختصر جواب دیں. یہ اپنے مختصر جواب دینے ہیں. پہلا سوال ہے یعلم کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے، اور نعلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعلم کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے اور نعلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے جانا یا ہم جانیں گے. ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. جزاک اللہ خیرہ. اس کے بعد لفظ ہے دوسرا سوال ہے رزقتا کا ترجمہ ہے تو نے رزق دیا. رزقتو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے رزق دیا. جی بالکل. رزقتا کا ترجمہ ہے تو نے رزق دیا اور رزقتو کا ترجمہ ہے میں نے رزق دیا. جزاک اللہ خیرہ. اس کے بعد لفظ ہے سوال ہے تیسرا یخلقو کا ترجمہ ہے وہ پیدا کرتا ہے. یخلقو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پیدا کیا جائے گا. یہ فعل جو ہوتے ہیں پیسیوائز. تو یخلقو کا معنی ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا کیا جائے گا. اس کے بعد چوتھا سوال ہے آپ نے درج ذیل الفاظ کا ترجمہ بتانا ہے. نخلقو.
ہم پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کریں گے. کریں گے. ایک معنی ہو گیا جی. تخلقو تخلقو تو ایک مرد پیدا کرتا ہے یا تو ایک مرد پیدا کرے گا. بالکل. اور اور تیسرا اخلقو جی جی اخلقو جی جی میں ایک مرد پیدا کرتا ہوں یا میں ایک مرد پیدا کروں گا. جی. چوتھا لفظ ہے یخلقو. یخلقو یہ فی مجہول ہے نا. جی جی وہ پیدا کیا جاتا ہے یا وہ پیدا کیا جائے گا. جی. تو یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا کیا جائے گا. جی. اس کے بعد پانچواں سوال ہے علامت تا. کہتے ہیں کہ فعل کے شروع میں جو علامت تا آتی ہے اس کا تو کے علاوہ اور کیا مفہوم ہوتا ہے؟ سر اس کو تم اور آپ اور یہ واحد مذکر کے لیے جی استعمال ہوتا ہے جی. اور کبھی کبھی یہ واحد مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایک مؤنث والا بھی اس کا مفہوم ہوتا ہے. یہ کبھی کبھار صفت کو ایک سے زیادہ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے آپ نے ہمیں اگزامپل دی تھی اللہ اکبر میں اللہ سب سے بڑا ہے. جی جی بالکل. جزاک اللہ خیرات. اس کے بعد ساتواں سوال ہے کافرہ کا ترجمہ اس ایک نے کفر کیا. کافرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کافرو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سر یہ ہے واو الف کے مطلب ہے کہ جمع کا، ان سب نے کفر کیا. جی. کافرہ کا مطلب اس ایک نے کفر کیا اور کافرو کا مطلب ان سب مردوں نے کفر کیا. اس کے بعد ہے آٹھواں سوال یؤمنو کا ترجمہ ہے وہ ایک ایمان لاتا ہے. وہ ایک ایمان لاتا ہے. تؤمنو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تؤمنو لفظ ہے اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی. تو ایک ایمان لاتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے ظالمن اور ظالمون میں کیا فرق ہے؟ ظالمون یہ واحد مذکر ہے اور ظالمون یہ جمع ہے. اور معنی کیا کریں گے آپ ظالمن کا؟ ظلم کرنے والا. ایک ظلم کرنے والا. ایک ظلم کرنے والا. اور ظالمون سب ظلم کرنے والا. سب ظلم کرنے والے. اگلا سوال ہے عاملہ اور عاملت کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ عاملہ اور عاملت کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ عاملہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جی اور عاملت واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ایک مرد نے عمل کیا جی. اور عاملت اس ایک عورت نے عمل کیا. جی جی. اس کے بعد سوال ہے مسلمون مسلماتن اور مسلماتن میں کیا فرق ہے؟ مسلمون یہ ایک اسم ہے ایک واحد مذکر کے لیے، اور مسلمات یہ واحد مونس کے لیے، کیونکہ یہ تا مربوطہ آ گئی اینڈ میں، جی اس وجہ سے وہ ایک عورت اسلام لانے والی، اور مسلماتون یہ جمع کے لیے جمع مونس کے لیے الف تا کی وجہ سے جی سب عورتیں اسلام لانے والی. جی جی بالکل. جزاک اللہ خیر. تو مسلمون اسلام لانے والا ایک مرد، مسلمتن اسلام لانے والی ایک عورت، اور مسلماتن اسلام لانے والی سب عورتیں. اس کے بعد سوال ہے مسلمون اور مسلمین کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ مسلمون جو ہے یہ واو اور نون کا بیچ میں آ رہا ہے، جی اسم کے ساتھ ہے، اور مسلمین جی. یہ بھی یا اور نون کے ساتھ آ رہا ہے. تو اچھا یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسلمین جو ہے سب کے لیے اسم کے ساتھ ہے، یعنی جمع مذکر اور کہتے ہیں. یعنی مسلمون جی، جمع اور مذکر. مسلمین یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد سوال ہے کیا افعیدتن کے آخر میں تا واحد مؤنث کے لیے ہے؟ افعیدتن جو ہے اس کے آخر میں کہتے ہیں تا واحد مؤنث کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ آپ بتائیں. واحد مؤنث کے لیے ہی ہے یا کہ واحد مؤنث کے لیے نہیں ہے؟ جی سر یہ اسما یا جمع کے آخر میں بھی تا آتی ہے. جی جی بالکل. یہ جو تا ہوتی ہے یہ جمع کے آخر میں بھی آ جاتی ہے. جیسے کل مثالیں پڑھی تھی السنتن افعیدتن. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد سوال ہے علامت تا کو جب اگلے لفظ سے ملائیں تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ جو تا ساکن ہے اس کو جب اگلے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پھر اس میں کیا تبدیلی لانا پڑتی ہے؟ جی تا کے نیچے زیر لگا کے جی زیر لگا کے جی اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جی. جاتا تا ہے. کے نیچے زیر لگا کے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد لفظ ہے دو مذکر نام بتائیں جن کے آخر میں تا استعمال ہوئی ہو. طلحۃ اور اسامہ. تو یہ دو جی نام ہیں، طلحۃ اسامہ. یہ دو نام ہیں جن تنوین نہیں آئے گی. تنوین نہیں آئے گی. یہ آخری سوال ہے ہمارے ٹیسٹ کا. درج ذیل کا ترجمہ تحریر کریں. نماز کی جو دعائیں ہم نے پڑھی تھیں آپ نے یہ دعائیں ان میں سے الفاظ لیے گئے ہیں اور آپ نے ان کا ترجمہ بتانا ہے. جی پہلا لفظ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ.
वाता बारह कस्मों का और बहुत बरकत वाला है तेरा नाम। जी बिल्कुल, व तबारक अस्मु का मतलब है और बहुत बाबरकत है, बहुत बरकत वाला है इस्मु का तेरा नाम। जज़ाकल्लाह खैरा। जी इसके बाद लफ्ज है व तआला जद्दू का। और वाता आला और बहुत ऊंची है जद्दू का तेरी शान। जी व तआला जद्दू का बहुत बुलंद है, बहुत ऊंची है जद्दू का तेरी शान। जज़ाकल्लाह खैरा। जी इसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जी सर, हदायत दे हमें सीधे रास्ते की। जी बिल्कुल, हमें सिराते मुस्तकीम की, सीधे रास्ते की हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैरा। जी इसके बाद है रब्बना वलकल हम्दु। रब्बना वलकल हम्द, जी ए हमारे रब और तेरी और सारी तारीफ तेरी ही है। जी रब्बना ए हमारे रब वलकल हम्दु और सब तारीफ तेरी ही है। जज़ाकल्लाह खैरा। इसके बाद है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया, इसका तर्जुमा करें। ए अल्लाह दूरी कर दे दरमियान मेरे और दरमियान मेरी खताओं के। जी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ए अल्लाह दूरी डाल दे मेरे दरमियान, व बैन खतायाया और मेरे गुनाहों के दरमियान। इसके बाद दुआ है अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह नक्कीनी धो दे मेरे खताया मेरे गुनाहों को। नकीनी का मतलब है मुझे पाक साफ कर दे, मुझे साफ कर दे, पाक कर दे मिनल मुझे खताया गुनाहों से, मेरे गुनाहों से, मेरे गुनाहों से। जज़ाकल्लाह खैर। जी इसके बाद है सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब, अल अजीम बहुत अजीम, बहुत बड़ा। मेरा वो रब जो बहुत अजमत वाला है। सुबहाना बहुत अजीम है। जी सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब जो बहुत अजमत वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। अजमत वाला है। जी इसके बाद दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु। ए मेरे अल्लाह, रब्बना ए मेरे रब, लकल आपके लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ है। जी ए मेरे अल्लाह, आपके लिए हर किस्म की तारीफ है। ये जो अल्लाहुम्मा है इसका मतलब आपने, जो अल्लाहुम्मा है इसका मतलब आपने ए मेरे अल्लाह नहीं करना, इसका मतलब सिर्फ आपने करना या है अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, जी, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रब्बना ए हमारे रब, ए हमारे रब। जी ए जी हमारे रब, जी लका आपके लिए है अलहम्द हर किस्म की तारीफ। जी बिल्कुल। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका माशाल्लाह टेस्ट की भरपूर तैयारी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का सबब है। इंशाल्लाह हम मज़ीद इसी तरह आगे वाली क्लासेस पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इसी तरह तैयारी करते रहेंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम आगे वाले सबक पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।